امام اہل سنت، حق رفعت، مجدد دین و ملت، غوث اعظم کی کرامت، امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کیے جاتا ہوں، اور یہ اشعار ہی میری گفتگو کے لیے سمجھیے کہ تمہیدی کلمات ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح سے اپنی دوسرے سلام کا آغاز کرتے ہوئے ہدایت کے بخشش ہی میں تحریر فرماتے ہیں، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، سلام لاکھوں تھی، درود کروڑوں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور ادھر کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ما کان لی قیمت ما لم یقع بی انت اشتریت فصرت غالی الثمن۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہو صلی علی محمد، جو پڑھ کے مر گیا ہو صلی علی محمد۔ آئیے جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے اس پر گفت و شنید سے قبل پھر ایک مرتبہ سرور کائنات تاجدار مدینہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، انیس بے کساں، ہم سب کے آقا ماوا و ملجا محمد الرسول اللہ فداہ ابی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور میں حاضری دیتے ہوئے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کی سوغاتیں پیش کریے اور بلند آواز سے پڑھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بلند آواز سے درود پڑھتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی، شجر، حجر، پتھر، کنکر، قیامت کے دن وہ تمام چیزیں، وہ تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں موقع پر تیرے رسول پر درود پڑھا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اور اللہ، محمد رسول اور اللہ، کسی بھی مسلمان کی ایمانی زندگی کا آغاز محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کچھ فکری گفتگو ہوگی، درود و سلام کے حوالے سے تفاسیر کے، صوفیہ کے کچھ وہ نکات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ علماء تو علماء ہیں، لیکن مجھے قوی امید اور قوی میرا یقین یہی ہے کہ عوام الناس بالعموم ایسی گفتگو سے دور رہتے ہیں، اور اس سے واقفیت ضروری ہے۔
3 سوالات ہیں، آج اور کل کی گفتگو اسی سے متصل ہوگی۔ پہلا، درود اور سلام کا فلسفہ کیا ہے؟ درود اور سلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اور درود پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم کیوں دیا ہے جبکہ ہم پڑھتے نہیں؟ جبکہ ہم پڑھتے نہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ پڑھنے دیتا نہیں۔ اللہ پڑھنے دیتا نہیں۔ اچھا نہیں دیتا ہے تو کیوں نہیں دیتا ہے؟ ایک تو حکم بھی دیا ہے کہ درود پڑھو، لیکن پڑھنے دیتا نہیں۔ نام ہمارے ہیں، نام ہمارے ہیں۔ اور درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ 2، اور درود پاک کا میلاد مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے؟ درود پاک کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک سے کیا تعلق ہے؟ 3، حضرت آدم تا عیسیٰ انبیاء و مرسلین کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام ہمارے سرکار کو چھوڑ کر نماز میں درود ابراہیمی ہی کیوں؟ حضرت ابراہیم کیوں شامل؟ اور بھی تو انبیاء ہیں، اور بھی تو رسول ہیں، کیا اسرار ہے، کیا راز ہیں؟ انشاءاللہ انہی 3-4 سوالات پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو درود پاک کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کی اسلامی زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر۔ شروعات محمد الرسول اللہ سے اور اختتام لا الہ الا اللہ پر۔ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، تصدیق میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے، تصدیق میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست۔ سرکار مفتی اعظم مفتی عالم آپ کے پیر و مرشد، ان سے پوچھا گیا تھا اقبال کے حوالے سے، تو حضور مفتی اعظم سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رقیق القلب تھے، فرمانے لگے کہ جو شاعر اتنا گہرا شعر کہتا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دیا، وہ رسول اللہ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست۔ ان 2 مصروں نے، اقبال نے پورے مذہب اسلام کا خلاصہ، پورا نچوڑ جو ہے دے دیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ، خدا کا منشا، رب کا منشا، تخلیق کائنات کا مقصد، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد، ہماری اور آپ کی عرفانی اور معرفت کا ہمارا اور آپ کا مقام اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو، پہنچنا چاہے تو، کبھی بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان خدا تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا، اور خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایک عام مسلمان کی معراج کیا ہے؟ خدا کے رسول کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرے۔ لیکن سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، ہم غلاموں کی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ تو اقبال کہتا ہے
کہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما ہوست، حضور کے قدموں تک اگر تو پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ تیری معراج یہی ہے، تیری معرفت کی انتہا رسول کے قدم ہے۔ اور پھر رسول جسے آگے بڑھانا چاہیں، جسے چاہیں شیخ عبد القادر کر دے، جسے چاہیں ہندوستان کا بتاج بادشاہ ابن بطول غریب نواز بنا دے، پھر جسے چاہیں سرکار احمد الرفاعی بنا دے، لیکن یہ حضور کی چاہت پر، حضور کی چاہت پر ہے۔ ہماری اور آپ کی معراج ایک عام مسلمان کی، خاص مسلمان کی بھی معراج بس حضور کے قدم، اس کے آگے نہیں، پھر وہ حضور جس کو چاہے جہاں تک پہنچائے۔ 1400 سال کا عرصہ تقریباً بیت چکا ہے، جبل صفا پر سرکار کھڑے ہیں، اسلام کی پہلی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ 360 بتوں کو چھڑوا رہے ہیں۔ کتنے بتوں کو؟ 360، کعبے کے اندر، کعبے کے اوپر اور ارد گرد۔ مسلمانوں ایمان سے بتاؤ کہ اگر آج تمہیں الیاذ باللہ نقل کفر باشد، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم خدائے واحد کو جو مانتے ہو اللہ کو، اس اللہ کو ماننا چھوڑ دو، تو کیا چھوڑو گے؟ نہ۔ کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو، دستبردار ہو جاؤ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ۔ میں مصطفیٰ کا مس ہوں، یہ وہ نشہ نہیں کہ جو، اور اعلی حضرت کی زبان میں بہت دور کی کوڑی پھینکتے ہیں اعلی حضرت۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ اعلی حضرت کو پڑھا کرو، سمجھا کرو، کمال کا لکھتے ہیں، پورے 100 سال میں کسی نے ایسا نہیں لکھا ہے۔ تو 360 بتوں کو آج سرکار جبل صفا پر کھڑے ہیں۔ مسلمانوں، کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی بھی مسلمان کلمے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا معبود برحق، اللہ معبود برحق ہے۔ تو وہ مکہ شریف میں جب سرکار نے 40 سال کی عمر میں اسلام کی دعوت، پہلی دعوت کی روح بھی پھونکی ہے حضور نے، تو 360 وہ ہمارے نظریے اور ہمارے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ دین پر وہ سچے معبود نہیں ہے۔ لیکن کوئی ابو جہل سے پوچھے، کوئی ابو لہب سے پوچھے، کوئی عتبہ سے پوچھے، وہ اپنے خدا کو جھوٹا ماننے کے لیے اپنی بات ہے بابا۔ لیکن حضور کھڑے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بندگی کے لائق، عبادت کے لائق یہ 360 جو بت جو تم نے تراشے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں، اور جن پر تم، اور پھر وہی 360 کو چھڑا رہے ہیں۔ آسان کام ہے کیا بابا؟ غور کرو تھوڑا۔ اچانک بفر گئے سب کہ محمد اخلاق کا دھنی ہے، محمد کردار کا دھنی ہے، لیکن یہ کون سی دعوت دے رہا ہے؟ 360۔ اچھا، کعبہ شریف کی عظمت کے تو منکر نہیں تھے، طواف بھی کرتے تھے، کعبہ شریف کا احترام بھی کرتے تھے، حرم کا بھی احترام کرتے تھے، لیکن 360 کو چھوڑنے کا، اور حضور کھڑے ہیں کس کے لیے؟ چھڑانے کے لیے۔
اور بتاؤ چھڑایا کہ نہیں؟ چھڑایا کہ نہیں؟ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا کہ نہیں؟ بعض نے تو کبھی بت پرستی نہیں کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اکھا دکھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی شیر خدا، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے الحمدللہ۔ اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو 360 چھڑا رہے تھے، پہلے تو منکر تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت دعوت تھی کہ چھوڑ دیا، نکال دیا، باہر کر دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت بلال بھی آ گئے۔ ارے مکہ تو مکہ، اندر والے تو اندر والے، باہر والے بھی آ گئے، حضرت صہیب بھی آ گئے، حضرت سلمان بھی آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے گھٹی میں بت پرستی تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اور جانتے ہو انداز کیا تھا؟ جب حضور نے فرمایا ایک ہے یہ باطل ہے، کہ محمد ہمارے تو نظر آ رہے ہیں، تمہارا کہاں ہے؟ تو اور مشکل ہے کام عوام کے لیے۔ اے محمد، جس خدا کی، جن بتوں کو وہ خدا تسلیم کرتے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق ہم پرستش کرتے ہیں، وہ تو نظر بھی آتے ہیں۔ کوئی دھن کی دیوی ہے، کوئی دولت کا دیوتا ہے، کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، نظر بھی آ رہے ہیں، آڑے ٹیڑے، بسٹنڈے، عجیب چہرے مہرے۔ اے محمد، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو وہ خدا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نظر نہیں آ سکتا یا وہ نظر نہیں آتا ہے۔ دعوت دیکھے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا مشکل دور تھا وہ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ والوں، خدا ہے، ایک ہے، مگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور مشکل بڑھ گئی بابا، اندیکھے خدا کی بات کر رہا ہے محمد۔ دنیا میں تم میں سے کوئی اسے، اب آپ سوچیں کہ جن کی گٹی میں بت پرستی ہے، خدا خدا، جن کے پرزے میں جو ہے خدا بس رہے ہیں، معبودان باطلہ بس رہے ہیں، ان کو دعوت دینا اور اندیکھے خدا کی طرف۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، مکہ والوں نے تسلیم کیا، مدینے والوں نے تسلیم کیا، یمن والوں نے تسلیم کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اسلام کی دعوت دی، دیر بدیر دامن اسلام میں وابستہ ہوتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ توحید کے بعد اب بات آتی ہے عبادتوں کی، اور انداز دیکھیں نا بابا، اللہ اگر چاہتا تو خود بھی تو بندوں سے کہہ سکتا تھا کہ بندو میں تمہارا رب ہوں۔ پوچھیں آپ خدا سے کہ مولا تو اپنا رب ہونا، اپنا ایک ہونا براہ راست بندوں کو کیوں نہیں کہتا کہ میرے بندوں میں ایک ہوں، مجھے ایک مانو، میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ لو نمازوں کا تحفہ تمہارے لیے، یہ لو روزوں کا تحفہ تمہارے لیے، یہ زکات تمہارے لیے، یہ حج تمہارے لیے، براہ راست بندوں کو۔ تو سنو، اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ میرے بندوں سنو، میرے دامن رحمت میں وحدت ہی وحدت ہے۔ میں نے اپنی بندگی کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ نہیں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ماں باپ کو نبھاؤ، رشتہ داروں کو نبھاؤ، پڑوسیوں کو نبھاؤ، حرام کاموں سے بچو، شراب سے بچو، چرس سے بچو، گانجا سے بچو۔ یہ جتنے احکامات اللہ نے دیے کس کے ذریعے؟ احکامات تو احکامات خدا نے جب اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا حکم فرمایا، قل ایسے نہیں فرمایا اللہ احد یا عبادی انا احد، میں ایک ہوں، نہیں، بلکہ قل واسطہ محمدی کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ سنیں، اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم سے میرے نبی تک، حضرت آدم سے میرے نبی تک بندوں کو جو بھی احکامات دیے تھے میں نے براہ راست نہیں دیے ہیں، بلکہ ان کے اور میرے درمیان نبوت اور رسالت کا واسطہ اور وسیلہ میں نے درمیان میں رکھا ہے۔ عبادتیں تو بہت دور کی بات ہے، عبادتیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی وحدانیت میں نے بغیر نبی کے وسیلے کے تمہیں نہیں دی ہے، تو بغیر نبی کے وسیلے کے تم میرے دربار میں آنے کا کیسے سوچتے ہو؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہہ دو، اے محبوب بات میرے وحدانیت کی ہوگی، بات میرے ربوبیت کی ہوگی، لیکن محبوب زبان تمہاری ہوگی۔ بندوں کے، مخلوق کے درمیان اور خالق کے درمیان میں نے تجھے وسیلہ بنایا ہے، میں نے تجھے رحمت بنایا ہے، اے محبوب میں نے تجھے برزخ بنایا ہے۔ یہ برزخ کو ذرا دھیان میں رکھنا، موضوع سے متصل ہے چیز۔ یعنی جتنی عبادتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جتنے احکامات ملے ہیں، پورا قرآن ملا ہے، کعبہ ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کس کے توسل سے ملا ہے؟ حاصل گفتگو کا یہ کہ ہمیں پانچ وقت کی جو ہے 5 فرائض اگر اسلام کے ملے ہیں، نبی کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی برکتیں ملی ہے، نبی کے وسیلے سے ملی ہے۔ کعبہ ملا ہے، نبی کے وسیلے سے ملا ہے۔ قرآن ملا ہے، نبی کے وسیلے سے ملا ہے۔ رب کی معرفت ملی ہے، نبی کے وسیلے سے ملی ہے۔ اور قیامت کے دن شفاعت ملے گی، نبی کے وسیلے سے۔ جنت ملے گی، نبی کے وسیلے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج اگر کوئی یہ کہہ دے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ مسئلہ سن لیں آپ، آج بھی اگر یہ کوئی کہہ دے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتا، معبود کی حیثیت سے کہ اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے ایک مانتا ہوں، خدا کو ایک مانتا ہوں، لیکن خدا کو ایک مانتا ہوں خدا کے کہنے سے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں خدا کے کہنے سے، نبی کے کہنے سے نہیں، عزیزان ملت اسلامیہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام سے اس کا خارجہ کر دیا جائے گا۔ اس کا مسلمان نظر آنا تو ممکن ہے، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں، وہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، حاصل یہ کہ قیامت تک اب جس کو جو ملے گا وہ نبی کے در سے ملے گا، نبی کے وسیلے سے ملے گا، نبی کی معرفت سے ملے گا، نبی کو چھوڑ کر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں اپنی ربوبیت کے لیے، قرآن کہتا ہے اچھا کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، کہ چلو ٹھیک ہے
ہم خدا کو ایک مانتے ہیں قرآن کے کہنے سے، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں قرآن کے کہنے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف قرآن کے کہنے سے اس کی بات بھی قابل قبول نہیں، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر رسول کو درمیان سے نکال دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچیں کہ قرآن کا قرآن ہونا، قرآن کا کتاب الہی ہونا، یہ کس نے بتایا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کا کتاب الہی ہونا محمد رسول اللہ نے بتایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، حق ہے کہ ہے یہ سر خدا اور عالم امکان کے شاہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ کوئی غوث ہو، قطب ہو، خواجہ ہو، ابدال ہو، ولایت کا مقام ہو، معرفت کا مقام ہو، دنیاوی اور دینی زندگی، اخروی زندگی کی کامیابیاں حاصل گفتگو کا یہ کہ یہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ فرماتا ہے میں نے برزخ بنایا ہے، میں نے کیا بنایا ہے؟ برزخ بنایا ہے۔ میری جتنی نعمتیں اب تک اتر رہی ہے، ایک لقمہ بھی اگر حلال کا کھاتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ برزخ کے وسیلے سے اوپر سے نیچے آتی بابا، اوپر سے نیچے آتی ہے، جب آ کے ہمیں میسر ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے بندوں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے برزخ کو رکھا ہے۔ اور یہ برزخ کون ہے؟ یہ برزخ ذات محمدی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نظام باپو صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یعنی جو بھی نعمتیں ہیں حضور کے بغیر نہ توحید قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ بندگی قبول، نہ عبادتیں قبول، اور جو بات ایسی کرے وہ ہے فضول، جو بن مصطفیٰ کے بات کرے وہ ہے فضول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے حوالے سے فرماتا ہے، شان دیکھے مصطفیٰ کریم کی۔ کل درسگاہ میں بیٹھا تھا، خامسہ کا ایک طالب علم پڑھتا ہے، قریب بستی کا رہنے والا ہے۔ درسگاہ میں اس نے سوال پوچھا، کہا حضرت ہمارے محلے میں ایک وہابی ہے، کہا اس نے کل اعتراض کیا۔ بولا کیا کیا؟ کہتے کہ تم لوگ مصطفیٰ کو، محمد کو، مصطفیٰ کو، اپنے رسول کو کہتے کہ تو حضور کریم ہے، کہتے کیا ثبوت ہے اس کا تمہارے پاس؟ میں سر پکڑ لیا، میں نے کہا وہ مسلمان ہے کیا؟ خود کو مسلمان کہتا ہے؟ کہا مسجد میں تو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آپ سوچے، میں سوچنے لگ گیا، میں نے کہا پڑھا لکھا ہے؟ کہا نا، انگوٹھا چھاپ ہے۔ کیا ہے؟ انگوٹھا چھاپ ہے۔ یہ ایسی بات ہوگی بابا؟ میں نے اس کو کہا کہ بابا یہ ہٹلر ہے نا، ہٹلر، اس نے ایک شخص کو جو ہے اپنے دشمن کو پھانسی کی سزا جو ہے مقرر کر دی، کہا خون بہا دو اس کو، سولی پہ چڑھا دو اس کو، خون دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جسے پھانسی کی سزا دی گئی، اس کی چھوٹی بیٹی تھی 4-5 سالہ، اپنی ماں سے اس نے پوچھا کہ اماں یہ ہٹلر نے ہمارے بابا کو پھانسی کی سزا کیوں دی ہے؟ کہا بیٹا تیرا بابا شاعر ہے، اس نے ہٹلر کے خلاف نظم لکھی ہے، اس نے ہٹلر کے خلاف نظم لکھی ہے۔ کہا تو اماں ہونا تو یہ چاہیے
کہ ابا سے ناراضگی تھی تو وہ بھی ایک الٹے جو ہے نظم لکھ دیتا، ہٹلر بھی جو ہے میرے بابا کے جو ہے خلاف کوئی نظم لکھ دیتا، یہ تو انصاف تھا۔ تو ماں نے پلٹ کر کہا کہ بیٹا یہی تو رونا ہے کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو نظم لکھتا، خون نہیں پیتا۔ تو بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ میں سوچنے لگ گیا کہ یا اللہ، یہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو شرفیلی سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا ہے، بیٹا باپ سے جو ہے آگے نکل گیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ بیٹا باپ سے پہلے دنیا میں جو ہے پیدا ہو گیا۔ یہ دور ایسا فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس لیے آگاہ رہنا، خبردار رہنا، دین بعد میں لینا، پہلے یہ دیکھنا کہ جس سے تم دین لے رہے ہو وہ عاشق رسول ہے یا غدار رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ سید رضوان رفاعی صاحب قبلہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے ایک فلسفہ آپ کے نگاہوں کے سامنے شریعت مذہب اسلام کا پیش کیا کہ عبادتیں، ریاضتیں، رب کی توحید، رب کی بندگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لی بشر ان یکلمہ اللہ، عام انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے۔ اللہ نے اپنی گفتگو کے لیے، اللہ نے اپنی بات چیت کے لیے بندوں اور رب کے درمیان گفتگو کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت ذوالکفل کو بھیجا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو بھیجا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عام انسانوں تمہاری یہ شان نہیں ہے، ہماری یہ حیثیتیں نہیں ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، جب میں اپنے رسولوں اور نبیوں کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا تو ان کا وسیلہ چھوڑ کر مجھ سے کیسے آتے ہو؟ ان کو چھوڑ کر تم میرے پاس بات کرنے کے لیے کیسے آتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی شان بتائی ہے، نبیوں کا مقام بتایا ہے کہ انہیں معمولی مت سمجھنا۔ اب آئے حضور کی شان ذرا ملاحظہ فرمائے۔ ان اللہ، درود پڑھتے ہیں نا بابا، امام زین العابدین اہل بیت کے امام ہیں، حسینی سادات کے جد کریم ہیں، جتنے بھی حسینی سادات ہیں، کربلا سے 2 سیدزادے ہیں، ایک امام حسن مصنع، یامبو میں ان کا مزار ہے، میں گیا ہوں، رات میں جائیے، وہ کربلا میں تھے، چشمدید گواہ ہیں، بڑے پیر انہی کی، یہاں پہ حسنی، شاید سید صاحب جو حسنی سادات میں سے، میں گیا تھا، ان کی اوریجنل مزار ہے بابا، کبھی جانا رات میں بڑا لطف آتا ہے، تو 2-2.5 گھنٹے تک تو کم و بیش جو ہے بیٹھا رہا وہاں پر۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان کے دور میں پوچھا گیا تھا یا ابن رسول اللہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کے دشمن بھی آ گئے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، زکات بھی دے رہے، ادھر حضرت امام علی مولا علی کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہے ہیں۔ خارجی کون؟ خارجی، جن کے جراثیم آج کے وہابیوں کے وہابیت میں جو ہے پائے جاتے ہیں۔ کہ امام آپ بتائیں کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی پہچان کرنی ہو تو کیسے پہچانے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سجدوں کو حجت مت بنانا، روزوں کو صرف حجت مت بنانا، صرف زکات کو حجت مت بنانا،
عبادتوں کو صرف جو فرائض اسلام کو حجت مت بتانا، یہ دیکھنا ان عبادتوں کے ساتھ اگر وہ نبی اور آل نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو سمجھ لو وہ سنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہچان بدلتی رہی۔ آج قرآن مجید کی آیت کریمہ گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے، مسجد مسجد میں 5 وقتہ نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور وظیفہ درود و سلام کا الحمدللہ مسلمان کے بچے کو جو ہے ورد زبان ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس درود پاک کا؟ آغاز دیکھیں، ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل، تاکید کے لیے۔ عربی زبان میں جب کوئی بات تاکید سے کہنا مقصد ہوتی ہے، جس پر زور دینا، تو اس کا آغاز کبھی انا سے کیا جاتا ہے۔ انا، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ اگر اللہ انا نہ تھا، انا سے اس آیت کریمہ کا آغاز نہ ہوتا، صرف یہ بھی فرما دیتا اللہ و ملائکتہ یصلون، تب بھی کافی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ایک تو قرآن اللہ کا کلام، اور اس میں پھر انا، یعنی خبردار کیا جا رہا ہے کہ بندو، میرے رسول نے تمہیں نماز کا طریقہ بتایا، نماز کا حکم دیا۔ میرے رسول نے تمہیں روزوں کا حکم دیا، روزوں کا طریقہ بتایا۔ میرے رسول نے تمہیں نماز کا، حج کا طریقہ بتایا، حج کا پریکٹیکل بتایا، زکات کا طریقہ بتایا اور زکات کا پریکٹیکل بتایا۔ تمام احکامات میرے بارگاہ میں، میری بارگاہ میں تمہیں میرے رسول نے جھکایا ہے۔ اب میرے رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، ذرا میرے محبوب کی شان تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا اللہ، بے شک اللہ، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ اللہ تو بتا، کیا تیرا درود نبی پر کافی نہیں تھا؟ 2 خبریں۔ آیت کی سٹارٹنگ، آیت جو شروع ہو رہی ہے اس میں 2 خبریں دی جا رہی ہیں۔ پہلی خبر کیا ہے؟ اللہ درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر۔ اور دوسری خبر کیا ہے، یا دوسری خبر کیا ہے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ 2 خبریں، اور اگلے ٹکڑے میں 2 حکم دیے جا رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تیرا درود کیا اپنے محبوب پر کافی نہیں تھا؟ اگر تیرا درود اپنے نبی پر کافی تھا تو فرشتوں کو کیوں شامل کیا؟ یصلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ورب، اس کو انگریزی میں غالباً ورب کرتے ہیں نا سی صاحب، کہ یہ جو فعل مضارع ہے اس کا معنی مطلب یصلون، اس میں دوام ہوتا ہے اور اس میں استمرار ہوتا ہے اور تجدد بھی ہوتا ہے، 3 چیزیں ہیں۔ مطلب یہ بنا کہ اللہ، اس کے فرشتے ہمیشہ سے درود پڑھتے آ رہے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے۔ اور ایک بار پڑھ لیا جو درود پڑھتے آ رہے، وہی نہیں، تجدد۔ اب کب سے پڑھتے آ رہے ہیں؟ فعل مضارع ہے، پڑھنے والا جانے اور پڑھنے والے جانے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم بھی نہ آئے تھے، نہ آدمیت تھی، نہ بشر تھا، نہ بشریت تھی، نہ مکان تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، مگر درود و سلام کے نغمے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ فرما رہا ہے میں ہمیشہ سے اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں، تو مطلب یہ بنا کہ اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ نمازیں ازل سے نہیں ہے اور ابد تک نہیں رہے گی۔
انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. اب اگر وہ نماز، بعض اولیاء کرام اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں، بعض اللہ کے محبوب بندے اپنی قبروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ کو خبر ہے کہ اس تلاوت پر، اس نماز پر ان کو ثواب نہیں ملتا ہے. اس نماز پر، تلاوت پر بس یہ ان کی چاہت ہوتی ہے، ایک ان کا ذوق ہوتا ہے، ان کا لگاؤ ہے عبادت سے، محبت ہے کہ اللہ سے دعا کی مولا قبر میں بھی بندگی کی سعادت عطا فرما. ثواب اور جزا کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، اور یہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں ثواب اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا زندوں کو کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو. ان کی عبادت، ان کی بندگی قبر میں، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما. شب معراج جب میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہیں، قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور کی سپیڈ کیا تھی بابا؟ پلک جھپکنے سے پہلے واپس آ گئے. آپ دیکھتے ہیں گاڑی میں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، جب گاڑی رفتار سے چلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورے درخت اور پورے مکانات پیچھے بھاگ رہے ہیں، چہرے سمجھ میں نہیں آتے اور گھر سمجھ میں نہیں آتے. کوئی بورڈ پڑھنا چاہے اسٹیشن پر تو اگر ٹرین بہت تیز ہے تو پڑھ نہیں پائے گا رفتار کی وجہ سے. میرے نبی کی رفتار کا عالم کیا تھا؟ جہاں براق کی پہلی نگاہ وہاں پر پہلا قدم. لیکن حضور فرماتے ہیں ایسی رفتار میں بھی میں نے موسیٰ کو دیکھا، پہچان لیا اور قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا. یہ حضور کی نگاہوں کا عالم تو دیکھے عزیزان ملت اسلامیہ. اب دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں، میرے فرشتے نبی پر درود ہمیشہ سے پڑھتے رہے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا جب نمازیں باقی نہ رہے گی، ایک وقت ایسا آئے گا جب روزے باقی نہ رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جب عبادتیں ختم ہو جائے گی، لیکن درود و سلام، کیونکہ یصلون، قرآن کہہ رہا ہے کہ فعل مضارع ہے جو استمرار پر دعوت کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اے مولا اگر تیرے محبوب پر تو درود پڑھتا ہے تو کیا تیرا درود کافی نہیں؟ فرشتوں کو کیوں شامل کیا؟ اور فرشتوں کو شامل کیا تو کیا، آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، دو خبریں اور دو حکم، دو خبریں اور دو حکم. کس بات کا حکم؟ آمنو، اے ایمان والے، اے قادیانی نکل جا، اے کافر نکل جا، اے مشرک نکل جا، اے وہابی نکل جا، اے رافضی نکل جا. عزیزان ملت اسلامیہ، 72 کو الگ کر دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، تم درود پڑھو. اچھا یہ ہے کیا درود؟ جب یہ آیت اتری نا بابا تو صحابہ حضور کے پاس آئے، کانوا یہنئون رسول اللہ، حضور کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے تھے. یہ کس بات کی مبارک؟ کہ اللہ نے آپ پر ہمیں درود پڑھنے کا قرآن میں حکم دے دیا ہے. اب مطالبہ ہو گیا ہے، اور کہ شان سے سنو، امام شافعی کی مذہب میں اگر نماز کی حالت میں تشہد کے مقام پر اپنے نبی پر کوئی درود نہیں پڑے گا تو اس کی نماز انکمپلیٹ ہے، نماز ہوگی نہیں. حضور آگے بابا، بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے، ابن محی الدین عربی نے لکھا ہے کہ جیسے رکعت باندھ لیتے ہو نیت کر کے تو سمجھ لو کہ حضور تمہاری نماز میں آ گئے، پہنچ گئے. جی لکھا ہے جیسے ہی رکعت باندھ لیتے ہو حضور تمہاری نماز میں پہنچ جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے بے ایمانوں کو خارج کر دے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. صحابہ آ کر حضور کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے، آپ کے رب نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں. آخر درود کہتے کسے؟ اور یا اللہ، کہ تیرا درود کافی نہ تھا اپنے محبوب پر؟
درود کے 3 معنی ہیں. کتنے معنی؟ مشہور معنی، اور بھی معنی اسی کو لے کر چلے. ایک، اللہ اپنے محبوب پر درود نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے. آخر یہ درود ہے کیا؟ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علمنا کیفیت السلام علیکہ فی التشہد کما قال رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ نماز میں تشہد کی حالت میں ہم آپ پر سلام کیسے پڑھے، ہم نے تو اسے جان لیا، ہم نے تو اسے جان لیا. علمنا، ہمیں بتائیں کہ ہم کیف نصلی علیک، حضور ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اے اہل قرآن حدیثوں کا انکار کرنے والے، آج تجھے ہم سادات دعوت فکر دیتے ہیں کہ تمام نمازوں میں، تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے، اس کا کمپلیٹ طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اس قرآن میں نہیں ہے جو قرآن نبی پر نازل ہوا، جو قرآن صحابہ نے جمع کیا، اور جس قرآن کے قرآن ہونے پر مہر حضرت مولا علی نے لگائی، امام حسن نے لگائی، امام حسین نے لگائی، اہل بیت نے لگائی. اس قرآن میں تو نہیں بابا. قرآن نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اسجدو، سجدہ کرو، رکعت قیام کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. کیفیت معلوم نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے صلو کما رأیتمونی، نماز سیکھنا ہے، آؤ محمد کے پیچھے آ جاؤ. حضور پڑھتے گئے، صحابہ دیکھتے رہے اور سیکھتے رہے، نماز پڑھنا آ گئی. اہل بیت کو نماز پڑھنا آ گئی، صحابہ نماز پڑھنا سیکھ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب التحیات میں جب بیٹھے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، میں شافعی ہوں بابا. السلام علیکہ ایہا النبی، حضور آ گئے بابا، حضور آ گئے. السلام علیکہ ایہا النبی، امام غزالی، محی الدین ابن عربی اور بے شمار. ارے امام اعظم کا مسلک جانتے ہیں آپ؟ سنیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. حضور خفا ہیں، امام اعظم سے حضور خفا ہے. راوی لکھتے ہیں ادب سے کھڑے، کہتے یا حبیبی یا رسول اللہ، کہتے نعمان تم نے اپنے مقتدیوں کو یہ حکم کیوں کر دیا کہ وہ تحیات میں، تشہد میں اگر درود پڑھیں تو سجدہ سہو؟ کیا درود پڑھنے سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کن سے؟ کہ تو نے یہ کون سا اجتہاد پیش کیا کہ اپنے مقلدین کو تو نے یہ حکم دے دیا، مسئلہ بتا دیا کہ نماز میں اگر کوئی نبی پر تشہد میں درود پڑھ لے تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، میں نے درود و سلام پر پڑھنے پر سجدہ سہو کا حکم نہیں دیا. پھر کس بات پر؟ کہ یا رسول اللہ بھول کر کیوں پڑھا؟ بھولنے پر. اسی لیے جانتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف، امام صاحب کے دونوں شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عمدن جان بوجھ کر دونوں تشہد میں اگر نبی پر کوئی درود پڑھ لے تو اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ سجدہ سہو نقص کو، کمی کو دور کرنے کے لیے جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور درود پڑھنے سے نماز میں کمی نہیں ہوتی بلکہ نماز قبولیت سے قریب تر ہو جایا کرتی ہے.
سبحان اللہ دو حکم اور دو خبریں بے شک اللہ اس کے فرشتے. یہ درود ہے کیا؟ درود کہتے کسے؟ صحابہ حاضر ہے، علمنا یا رسول اللہ. سلام تو حضور نے پہلے بتا دیا تھا، اور اس سلام کے صیغے کے حوالے سے امام حضرت محی الدین ابن عربی اور امام غزالی اور بے شمار محققین اپنی کتابوں میں لکھتے. دو حوالے صرف دے رہا ہوں. کہتے ہیں جب نبی پر درود پڑھنے کا، صلاۃ پڑھنے کا، اور سلام السلام علیکہ کاف خطاب کے لیے. سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا آپ تشریف لائیں، آپ یہاں پر بیٹھے. کیوں؟ سامنے موجود ہے، حاضر ہے. جو سامنے موجود ہو اور حاضر ہو اسے تو سے، آپ سے مخاطب کیا جاتا ہے. اور جو سامنے موجود نہیں ہوتا، جیسے سید صاحب آگے، میں نے پوچھا نظام باپو کدھر ہے، وہ کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، اور ابھی وہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، وہ کے ذریعے غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. غور کرے کہ نماز میں السلام علیکہ، اے نبی تم پر، جو سامنے موجود ہوتا ہے اسے کاف خطاب. اچھا یہ تو ہمارا سلام رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ، امام غزالی لکھتے ہیں اور محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھنا، ارے حضور آگے ہے. یہ تصور جمع کہ حضور سامنے ہے اور سلام کر رہا ہے، ارے جواب تو لیتا جا. سلام کا جواب دینا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب. جواب دینا. اور حضور یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی امت کو تو بتائے کہ جواب دینا واجب ہے اور جواب امت دیتی رہے اور حضور جواب نہ دے. اب نماز میں بابا کتنے 60 لاکھ پکڑ کے چلو، 60 جو ہے بر صغیر کی سرزمین پر کتنے سلام جا رہے ہیں بابا. یہ تو فرائض میں السلام علیکہ، یہ صرف فرائض میں، پھر سنتیں ہیں. اللہ 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 اللہ. آپ غور کریں کتنے سلام حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اس وقت دنیا میں کتنی تعداد ہے اہل ایمان کی. فرائض میں کتنے سلام جا رہے ہیں، پھر سنت نمازیں ہیں، پھر واجب نمازیں ہیں، پھر مستحب نمازیں ہیں، پھر نفل نمازیں ہیں. اللہ اللہ لمحہ لمحہ نماز کی حالت میں بھی حضور پر سلام جا رہے ہیں. اور اہل محبت کا تو طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر، تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں گزری ہے. ارے مولا علی کا فیض بتا ہے، مولا علی کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم آج تک علی نے ایسا سجدہ نہیں کیا کہ سجدے میں نے خدا کی زیارت نہ کی. اس علی کے ماننے والے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں، امام شارانی کے حوالے سے، غوث پاک کے حوالے سے ایک لمبی فہرست ہے. بایزید بستامی فرماتے ہیں جب ہم نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ سامنے موجود ہوتا ہے. جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا نام سنا ہوگا بابا آپ نے. سلیمان قاتبائی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے سلطنت عثمانیہ کا. عوام کچھ پریشان تھی، اپنا مقدمہ جو ہے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تھا. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئی عوام اور کہنے لگی حضور بادشاہ کی خدمت میں چلے، آپ ہماری سفارش کریں. کہتے نا، الحمدللہ 75 مرتبہ جاگتی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے. 75 مرتبہ. اگر بادشاہ کے دربار میں یہ اگر سیوطی گیا، سیدو سنو اللہ والوں کی شان کیا ہے. تم سادات ہو، تم پاک گھرانے کے ہو، شان کیا ہے دیکھو. نعم الامیر علی باب الفقیر، وہ امیر اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر ہے. وہ عیس الفقیر علی باب الامیر، وہ فقیر، وہ درویش برا ہے جو
जो किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है, जो किसी दौलतमंद के दरवाजे पर जाता है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 75 मरतबा मेरे रसूल ने अपनी जागती आंखों से मुझे अपनी जियारत से नवाजा है। अगर बादशाह के दरबार में गया तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ये सिलसिला बंद हो जाएगा। तो हुजूर नमाज में आए कि नहीं बाबा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, कि हुजूर ये तसव्वुर जमा कि जब तुम सलाम करते हो हुजूर तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम्हारे सलाम को सुन रहे, और सुनो जवाब देते हैं किसका, जो नबी पर या नबी सलाम अलैका। अच्छा एक बात तो देखो बाबा, ये अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद जो है ना, अहले हदीस तो अहले सुन्नत ही है बाबा, ये गैर मुक़ल्लिद जो है कहते दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए सिर्फ, का क्यों, कहा नमाज में तशहुद में सिर्फ दुरूद इब्राहिम ही है, दूसरा कोई दुरूद, उनको पलट कर पूछो कि तशहुद में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु भी तो है, उसको क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? नमाज में तशहुद में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु भी है, उसे क्यों नहीं पढ़ते? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद व सलाम की जब आयतें नाजिल हुई, आयतें करीमा नाजिल हुई, दुरूद व सलाम का सिलसिला चल पड़ा, अल्लाह वालों के कलम हरकत में आ गए, उनके दिल हरकत में आ गए, उनकी जुबानें हरकत में आ गई, और दुरूद व सलाम की ऐसी सौगातें, ऐसी सौगातें, ऐसे सहगे अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल। अल्लाह अल्लाह, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तो दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं नमाज में, अस्सलामु अलैका, हुजूर आप पर सलाम। अच्छा हुजूर क्या पढ़ते थे? हुजूर क्या पढ़ते होंगे? हुजूर क्या पढ़ते होंगे? हाँ, ये वहाबी देवबंदी किताबों में लिखते हैं, हमारी तरह बड़े भाई की तरह मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इख्तलाफ वहाबियों के साथ, देवबंदियों के साथ हलवा मांडे का इख्तलाफ नहीं है, ये जुमला हमेशा कहता हूं। हमारा इख्तलाफ सजदों का इख्तलाफ नहीं है, हमारा इख्तलाफ हज का इख्तलाफ नहीं है, हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है। वो कहते हैं नबी मामूली बशर है, हमारे बड़े भाई की तरह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे ना इंजारो बताओ, नमाज में हमारा सलाम अस्सलामु अलैका, नमाज में, नमाज अल्लाह के लिए, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। नमाज में, रोजे में, खुदा की बंदगी में, तस्बीह में, तहलील में खुदा का कोई शरीक नहीं। लेकिन सूफिया उलमा लिखते हैं, रकात बांधते हो तो हुजूर तुम्हारी नमाज में आ जाते हैं, तुम्हारी नमाज में हुजूर आ जाते हैं। आखिर में सलाम, आखिर में सलाम, और फिर कैसे? अस्सलामु अलैना व अला अलैना, हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के सालिहीन बंदों पर भी सलाम। अरे सालिहीन कौन है? अगर तफसील में जाओगे तो हजरत अबू बकर सालिहीन के इमाम है, हजरत उमर सालिहीन के इमाम है, हजरत उस्मान गनी सालिहीन के इमाम है, हजरत मौला अली सालिहीन के इमाम है, इमाम हसन सालिहीन के इमाम है, इमाम हुसैन सालिहीन के इमाम है, अहले बैत, सहाबा, गौसे आज़म, गरीब नवाज, अहमद अल रिफाई, इंदल वली, अहमद अल बदवी, इब्राहिम दसूकी, तुर्की बापू, मुफ्ती आजम, ये सब सालिहीन है। उनको भी नमाज में सलाम ठोको, मसरूर होके या मजबूर होके, मसरूर होके या मजरूर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक नमाज में अल्लाह के वलियों पर सलाम नहीं भेजोगे, बात सिर्फ नबियों तक नहीं, तसलसल मोहब्बतों का देखे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम की बारगाह में चलते हैं, इमाम बताएं इसका मतलब क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत अपने दीवाने हदायते बख्शिश में फरमाते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
سبحان اللہ. اچھا حضور کیا سلام پڑھتے تھے؟ ہم تو حضور کو سلام کر رہے نماز میں، السلام علیک ایھا النبی. حضور کیا پڑھتے تھے؟ دو روایتیں. ایک روایت کہ حضور اس جملے کی نقل کرتے تھے کیونکہ یہ جملہ اللہ کا دیا ہوا ہے، السلام علیک ایھا النبی. معاملہ نبی نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، نبی نبی پر، ذات نبی پر، مصطفیٰ جان رحمت اپنی ذات ہی پر سلام، کہ اللہ کا دیا ہوا جملہ ہے. اور ایک روایت یہ ہے، محققین لکھتے ہیں حضور کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور درود لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ حضور کا کلمہ. اور درود السلام علیک ایھا النبی نہیں بلکہ السلام علیہ. بڑے بھائی ہے، اسی لیے بولتا ہوں چائے مت پیو وہابیوں کی، وہابیوں کی اسی لیے چائے دعوتوں میں پیچھے کے بیک ڈور جو ہے دروازے کھولنا بند کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں تمہیں عزت تو مل سکتی ہے، دنیا میں لفافہ شادی میں تو آ سکتا ہے، لیکن سن لینا امام احمد رضا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کی سیادت پر کسی نے حملہ کر دیا تھا، ابن المحتشم. آج کل بہت عام ہوتے جا رہا ہے بابا، یہ بابا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی سید زادہ تھوڑا ادھر ادھر ہٹ بھی جائے تو فوراً اس کی سیادت پر حملہ مت کرنا. اس کی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس کی سیادت پر فوراً حملہ مت کرو، اصلاح کرو، تبلیغ کرو. یہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، یہ فتاوی رضویہ ہے. خود جو ہے مجتہد نہ بنو، جو حالات سامنے آئے بات کرو. حضرت سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کے بھانجے آئے حضرت ابراہیم اعظم، کہنے لگے حضور ابن المحتشم نے حاکم وقت تھا کہ آپ کی سیادت کا انکار کیا ہے. کہ کون؟ کہ کیا کہا؟ کہ احمد کبیر سید نہیں. حضرت غمگین ہوئے، ناراض ہوئے، کہ کچھ جواب مت دے، مباہلے کی دعوت دینے کی ضرورت، خاموش رہے. بولے فرمایا کہ بیٹا سن، واللہ خدا کی قسم میں بقسم کہتا ہوں کہ احمد کبیر فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہے، اور میری ماں فاطمہ کے میری گواہی دے گی. سبحان اللہ. صبر کر بولے بیٹا. دوسرا دن کہ سلطان العارفین کے دروازے پر ناک گھستے ہوئے پہنچ گیا فجر کے بعد، فوراً خانقاہ میں آیا، سلیک بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد روتے ہوئے ابن المحتشم کہتا ہے کہ حضور معاف فرمائے. کہ کس بات کی معافی؟ کہ آپ کیا چھپاؤں، آپ کی سیادت کا میں انکار کر رہا تھا، ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کہ آپ سید نہیں ہیں. رات میں نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں سیدہ کائنات جان احمد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما، اور بغل میں آپ بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر میں سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بنت رسول اللہ مجھے بچا لے، سہارا دے. چہرہ پھیر لیا اور تمہاری طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا احمد کبیر تیری سیادت کا انکار کرتا ہے اور حشر میں مجھ سے جو ہے بھلائی چاہتا ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیک ایھا النبی، یہ ہمارا سلام ہے، لیکن حضور کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیہ. ایک روایت میں یہ تو حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے بابا. ہاں حضور کا. اچھا ایک بات بتاؤ بابا، ہم سب کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، برابر نا؟ حضور کا ہی کلمہ پڑھتے نا بابا. علماء بھی ہے، سادات بھی ہیں. ہمارا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے. اور حضور کیا کلمہ پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ انی پڑھو بابا. لا الہ الا اللہ انی اب رسول. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اپنا کلمہ بدل لو، اپنا کلمہ بدل لو کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح، معاذ اللہ
हुजूर हमारी तरह है। अरे इनकी किताबों में लिखा है ये चोर है, ये चोर है, लुच्चे हैं। वो तो आला हजरत की मेहरबानी है, आला हजरत के कलमे खूखार की बरकतें हैं कि चेहरा बेनकाब कर दिया और फरमाया किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार। अहमद रजा का कलम है, होशियार रहना, ये सियाही नहीं पीता, ये खून पीता है खून। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आधा से कह दो, वहाबियों से कह दो, राफजियों से कह दियो, देवबंदियों से कह दो, कादियानियों से कह दो, अरे पूरे 72। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हुजूर। आधा से कह दो। खैर चाय मत पियो बाबा, वाह हुजूर वाह, बहुत बंद करो ये। माशाअल्लाह हुजूर, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत एक चाय के लिए वाह वाह, इतनी कीमती चीज ईमान। क्या कहना। अरे भाड़ में जाए उसकी चाय। बहुत हाँ अच्छे। बाबा, आला हजरत क्या फरमाते हैं, तुझे माना तुझे जाना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, दुरूद पढ़ो। ये दुरूद है क्या बाबा? ये दुरूद है क्या? इसका मतलब क्या है? अच्छा सहाबा हाजिर है, करते हैं या रसूलल्लाह नमाज में सलाम का तरीका तो हमने सीख लिया आपसे, अब दुरूद का हुक्म आया है, हम दुरूद कैसे पढ़े? अल्लिमना या रसूल अल्लाह कैफ नुसल्ली अलैक और कमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दुरूद का तरीका भी बताएं। अबू बकर भी आए, उमर भी आए, उस्मान भी आए, अली भी आए, सारे सहाबा हुजूर की बारगाह में ये के बाद दीगरे या जो मौजूद नहीं थे वो सहाबा से दुरूद सीखने के लिए सरकार की बारगाह में। और ये सिर्फ दुरूद किसके? नमाज के अंदर की बात हो रही है। हुजूर फरमाते बैठो पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। सहाबा ने किस पर दुरूद पढ़ने की बात की थी? हुजूर आप पर दुरूद कैसे पढ़े? सहाबा ने सवाल क्या किया था? आप पर। और कुरान में भी किसके बारे में है? नबी पर। अब नमाज में आल किधर से आ गई? ये नमाज में आल किधर से आ गई? ऐ अहले कुरान, अगर सिर्फ कुरान तेरे लिए काफी है तो तेरी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी बाबा, तेरी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। आल किधर से आई? अब सहाबा से जब पूछा, दुरूद, दुरूद कहते किसे बाबा? और या अल्लाह तेरा जब दुरूद काफी था तो फरिश्तों को और बंदों को, और वो भी ईमान वालों को, बेईमानों को नहीं। ईमान वालों दुरूद तुम्हारा ही कबूल होगा, जैसे बेईमानों की नमाजें कबूल नहीं। एक वहाबी उधर था बाबा, नीचे आ गया। हाँ गुस्ताख था वो, रसूल का, नबी का, हजरत आदम का गुस्ताख था। अल्लाह ने फरमाया उखर चल पैरो। जन्नत से निकाला जा सकता है, महफिलों से नहीं। क्या क्या कहना। शौक से बुलाते हो, बेटे की शादी है, अरे पूरी नहुज़त आ जाती बाबा। अंदाज देखे। अब कुरान फरमा रहा है कि दुरूद पढ़ो, आल कहां से आ गई? अब अल्लाह के रसूल फरमाते कूलू, सहाबा सुनो, अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, सारे सहाबा जो भी मौजूद थे, ये के बाद दी गए, कूलू कहो अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद, मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा। आल पर भी, आल के बारे में तो सहाबा ने पूछा नहीं था, ये आल कहां से आ गई? किसके कहने से नमाज में आल पर दुरूद पढ़ते हो? और आल से मुराद कौन है कि नमाज अल्लाह के लिए। बरेली का इमाम कहता है ऐ शौक के दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। सुभान अल्लाह। हमें मुशरिक मत कह वहाबी, अरे बरेलवियों जैसा कोई तौहीदी नहीं है। हमारा इमाम कहता है ऐ शौक के दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। अरे अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। और फिर फरमाते हैं शाह के रोजा सजदे में
اس شاہ کے روضہ گنبد خضرا کو دیکھ کر عاشق اس شاہ کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے. اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادائی کے بخشش کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. حضور سید صاحب قبلہ یہ فقیر نے بارہا ایک جملہ بعض اسٹیجوں پر کہا، یہ فقیر کی ناقص تحقیق ہے. اختلاف تو اب تو اعلیٰ حضرت سے بھی اپنے ہی لوگ اختلاف کرنے لگ گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے. اللہ اکبر، دروازہ کھلا ہے، جسے چاہے کرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن سن لو، ہمارا ڈی این اے اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. سبحان اللہ. عقیدے کا ڈی این اے، فکر کا ڈی این اے. بے شک حق ہے. میچ نہیں ہوگا تو الگ ہو جائیں گے بابا، میچ نہیں ہوگا تو الگ ہو جائیں گے. یہ عقیدے کے ڈی این اے کی بات کر رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے. یہ فکری ڈی این اے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک جملہ ہمیشہ کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے حوالے سے کہا تھا، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مثنوی شریف اللہ اللہ یہ کیا ہے، مثنوی شریف کیا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شمس تبریزی کے دل کی آگ ہے. ماشاء اللہ حق ہے. اور یہ کیا ہے؟ ارے فارسی میں قرآن ہے، یہ فارسی میں مثنوی ہے. میں نے بولنا ہوں بابا، ٹائم مت کرنا ہو، کوئی ادھر جاؤ. مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. اسی تناظر میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا کی مثنوی قرآن ہے تو میرے رضا کی ہدائی کے بخشش بھی قرآن ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. ہدائی کے بخشش کیا ہے؟ ارے امام احمد رضا کے دل کی آگ، سوز اور عشق کا نام ہدائی کے بخشش ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی. کمال کا لکھتے ہیں بابا. ایک ایک شعر مقبول ہے رسول اللہ کی بات کا، ایک ایک مصرع مقبول ہے. غلطی سے ایک مرتبہ جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات یاد آ گئی تو سن لو بابا، بولو نا بابا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ حاسدین ان کے دور میں، اور دو فتنے تھے. ایک تو بد مذہب 72 تھے کہ کتنے تھے اللہ جانے بابا، لیکن جو بھی آیا اعلیٰ حضرت نے رگڑ دیا سب کو. کل کے رضا ہے خنجر خوخار، احمد رضا کے نام مت لگنا، نام مت کرنا بولے، یہ میرا قلم ہے بولے. ذوالفقار حیدری کی جو ہے اس میں تدبیریں ہیں، یہ للکار ہوتی تھی اشداء علی الکفار عزیزان ملت اسلامیہ. اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ایک مرتبہ جو ہے بہت تکلیف، ایک تو بد مذہبوں کی طرف سے سب کو جواب دیتے تھے، کوئی پرواہ نہیں، گالیاں دے کچھ بھی کرے کوئی پرواہ نہیں. حضور کے ابو بکر صحابہ کو بولو جواب دوں گا، تابعین کو جواب دوں گا، غوث کو جواب دوں گا. حاسدین بیچ میں آ گئے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی خدمات کا ایک خاص پہلو سید صاحب قبلہ، بہت اہم پہلو ہے جس پہلو کی طرف علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں ہماری صف کے جو علماء بریلی شریف سے وابستگان علماء، فقیر اگر غلط کہہ رہا ہے تو میری اصلاح کر دینا، لیکن سنے میں نے اعلیٰ حضرت کو اس تناظر میں بڑی باریکی سے دیکھا ہے کہ امام اہل سنت نے تقریباً 1400 کتابیں یا 1400 سے زائد کتابیں لکھی، کم و بیش کتابیں 1400 کم و بیش کتابیں لکھی، لیکن 1400 کتابوں میں ایک جملہ بھی کسی سنی کے خلاف نہیں ہے. باپ رے باپ، بہت بڑی کرامت ہے بابا، اسی کو بولتے کرامت، بہت بڑی بات ہے. آج کل کیا ہوتا ہے بابا، گھر میں کس کے جھگڑے، ساس کے بہو کے جھگڑے، اسٹیٹس دیکھ لو معلوم ہو جاتا ہے. یہی حال بابا ادھر ہو رہا ہے. آج سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس کی جو جنگ چل رہی ہے، اس نے یہ رکھا، اس نے یہ رکھا، پورا جو ہے قلعہ، پورا اسلام وہیں پر فتح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے بابا صاحب، پورا وہیں پر جو ہے
یہ کاغذی شعر ہے، یہ کاغذی میدان ہے اور یہ سب کاغذی شعر ہے. سنو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صرف یہ، وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا. کیا استغاثہ تھا؟ چاروں طرف ہے دین کے دشمن اور بیچ میں تنہا ہے. ایک طرف ہے اعدائے دین، یہ شعر ہے اعلی حضرت کا، ایک طرف ہے اعدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کرو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اصل بات سنیں آپ، اعلی حضرت کو تکلیف ہوئی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں حاسدین کا مقدمہ، چونکہ وہ بھی تو حضور کے کلمہ گو امتی ہیں. اعلی حضرت کو تکلیف ہوئی کہ نا 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 نا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اہل اللہ ہے. بات بات پہ سوشل میڈیا پہ ملک کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، گھر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہے وہ دبا کے رکھتے ہیں. اختلافات، ذاتی اختلافات. ایک مبلغ کو، ایک عالم کو بہت وسیع القلب ہونا چاہیے. اس کا دل جو ہے قبرستان ہونا چاہیے. اس کا دل کیا ہونا چاہیے؟ قبرستان ہونا چاہیے، جس میں دفن کریں آپسی معاملات کو. عقیدے کی بات کیوں نہیں بابا؟ اب دیکھیں آپ کہ حضرت امام اہل سنت کو احساس ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نعت لکھتے ہیں. اس نعت میں اپنی اس تساموں پر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لے خبر جلد یا رسول اللہ. حضور مخاطب ہے، لے خبر جلد، لے خبر جلد یا رسول اللہ کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. احمد رضا کا دھیان بس اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے. احمد رضا کے قلب و جبر اور زبان پر رسول ہی رسول ہونے چاہیے. یہ آدھا کہاں سے آ گئے؟ لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا یا رسول اللہ. دبے لفظوں میں یا عالمانہ عارفانہ انداز میں حضور کی بارگاہ میں دوسرا استغاثہ، یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، یا رسول اللہ احمد رضا سے غلطی ہو گئی. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. آپ بیٹھے ہوئے تھے، اگلے مصرے میں کھڑے ہو گئے، میرے آقا میں تیرے قربان گیا. اس لیے کہ اگلے مصرے میں معافی بھی ملی اور حضور کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا یہ واحد شعر ہے کہ آدھا مصرع بیٹھتے اور آدھا مصرع. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھو بابا. اللہ رب اللہم محمد صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود ہے کیا بابا؟ صحابہ حاضر ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھو. صحابہ نے تو صرف حضور پر درود پڑھنے کا، تو آل کو کیوں لے لیا؟ وجہ کیا ہے؟ اب آل کو لیا تو لیا کما صلی تھا علی ابراہیم. حضرت ابراہیم ہی کیوں؟ آدم کیوں نہیں؟ سارے نبی تو نبوت اور رسالت میں جو درجے ہیں اللہ نے سب نبی اور رسول ہونے میں تو سب برابر ہے نا بابا، بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول. لیکن ابراہیم کا انتخاب کیوں؟ ہر نماز میں حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، ابراہیم اور آل ابراہیم کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور درود کیسے؟ اللہم صلی، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا آپ جو کہتے ہیں نا اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر. یا اللہ درود پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور بھیجنے بھی نہیں دیتا، پڑھنے بھی نہیں دیتا. شروع میں کہا تھا، یہ ہے اس جملے کا تعلق کہ یا اللہ حضور فرماتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر درود نازل فرما. اللہ فرماتا ہے تو مجھ پر درود بھیج، اور حضور یعنی اللہ حکم بھی دے رہا ہے اور پڑھنے بھی نہیں دے رہا. لیکن ایمان سے بتاؤ کہ اگر تم نے 100 مرتبہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، سید صاحب نے پڑھا کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. پورے مجمع پوچھا جائے کہ یہ 100 مرتبہ درود کس نے پڑھا؟ کہ سید صاحب نے پڑھا. ارے سید صاحب نے کہاں پڑھا؟ سید صاحب تو یہ کہہ رہے اللہم، اے اللہ تو پڑھ.
سورہ فاتحہ پڑھتے نا بابا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تجھ سے ہم مدد، ہم تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ درود میں بھی تو ایسا ہونا چاہیے تھا، نصلی و نسلم، اے اللہ یا رسول اللہ نصلی و نسلم علیکہ، لیکن نہیں، اللہم اے اللہ تو درود بھیج۔ اور اللہ کی شان دیکھے، بھیجتا خود ہے، بھیجتا خود ہے، حکم دیتا ہے، بھیجنے بھی نہیں دیتا، پڑھنے بھی نہیں دیتا، پڑھنے بھی اس انداز میں کہ بھیجنے نہیں دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن نامہ اعمال میں ہمارے لکھا جاتا ہے، حقیقت میں جتنے درود تم پڑھتے ہو نماز میں وہ تم نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتا ہے، تمہاری طرف نسبت یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے بابا۔ اللہم صلی علی محمد، یہ درود ہے کیا بابا؟ درود کا مطلب کیا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اگلی گفتگو